میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 2 منٹ کے اندر ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن حضرات نے دامے درمے قدم سخنے جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور ان کے اس کرنے کو اللہ رب العزت ان کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آئیے بڑے ادب کے ساتھ فکر و ادب کی قالین پر بیٹھ کر عشق رسالت کی چراغ روشن کرنے والی عظیم الشان ذات، مشک و عنبر میں دھوئے ہوئے الفاظ، امیر کشور خطابت، شہنشاہ فصاحت و بلاغت، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دہلیز پر چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں، اچھے برے کی تمہیں خبر دے کے جاؤں گا، اچھے برے کی تمہیں خبر دے کے جاؤں گا، چہروں کو پڑھنے والی تم کو نظر دے کے جاؤں گا، میاں میں اس زمانے کا وہ سنگ تراش ہوں، پتھروں کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا۔ حضرت والا سے درخواست ہے اپنے ناصحانہ کلمات کے ساتھ ہم سامعین کو محظوظ و معذور فرمائے۔ حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زور سے جواب دو، اور زور سے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہیں، آواز بڑھانا مت، رہنے دو ایسے نہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ کے اس قصبے میں پہلی مرتبہ آیا، لیکن پہلی مرتبہ آنے کے باوجود مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ سے میری ملاقات بہت پرانی ہے۔ آپ نے جس محبت کا اور اپنائیت کا ثبوت دیا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ میرا یہاں آنا یہ پہلی مرتبہ نہیں، انشاءاللہ آگے بار بار ہوتا رہے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت ہم
قرآن کریم جیسی مبارک کتاب کے عنوان سے ہونے والے اس جلسے میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن ایک باعظمت اور عزت والی کتاب ہے، اور یاد رکھو اس کتاب سے جس چیز کا تعلق ہو جائے گا وہ بھی اللہ کی نظر میں عظمت والی بن جائے گی۔ یہ جلسہ عظمت والا جلسہ ہے، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے والے بچوں کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، جنہوں نے قرآن سیکھا ہے، پڑھا ہے، اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، آج ان کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ آپ قرآن کریم کے اس بہترین اجلاس میں شریک ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے تعلق کو اور رابطے کو اپنے کلام سے مضبوط تر فرماتا رہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آج مسلمان تباہی اور بربادی کے آخری دہانے پر پہنچا ہوا ہے، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا بن گیا ہے۔ نہ اس کی عزت کی کوئی حیثیت، نہ اس کی جان کی کوئی حیثیت، نہ اس کے مال کی کوئی حیثیت، ساری دنیا اس کو مٹانے پر لگی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے، لیکن دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ سب سے زیادہ سچی ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، پانی کے بہاؤ میں تبدیلی آ سکتی ہے، ہواؤں کے رخ مڑ سکتے ہیں، لیکن آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا اپنے ہاتھ میں قرآن کریم کو لیے ہوئے صحابہ کرام کے مجمع میں آتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو قوم، جو لوگ اللہ کی اس کتاب سے جڑ کر کے زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت ان کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں جب میری قوم کا رشتہ اللہ کی اس کتاب سے ٹوٹ جائے گا تو یاد رکھو اس قوم کو بربادی اور ہلاکت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ آج مسلمان جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، عزت اور آبرو کے اعتبار سے ہر طرح کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا رشتہ اللہ کے کلام سے ٹوٹ چکا ہے۔ اپنا رشتہ قرآن سے جوڑو تو تمہارا رشتہ خدا سے جڑتا چلا جائے گا، اور جس کا رشتہ قرآن سے ٹوٹے گا اس کا رشتہ اللہ سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اتنا بڑا مجمع ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، بھئی تھوڑا ہلکا کرو، میں ایک سوال کرتا ہوں،
آپ مجھے جواب مت دینا، اپنے دل سے جواب لو۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں پوچھوں اس مجمع سے کہ تمہاری صبح اور تمہاری شام کیسی گزرتی ہے، تو اس میں 99% لوگ وہ ہوں گے جو جواب میں یہ کہیں گے کہ صبح سے شام تک ہمیں دکان پر بیٹھنے کا ٹائم ملتا ہے، کاروبار کرنے کا ٹائم ملتا ہے، کھیت پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، دوستوں سے ملنے اور جلنے کا ٹائم ملتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو قرآن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں اس مجمع میں 99% لوگ ہوں گے جو 24 گھنٹے دنیا میں مگن رہتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ خدا تو بڑا بے نیاز ہے، اسے نہ ہماری ضرورت، نہ ہماری نمازوں کی ضرورت، نہ ہماری تلاوت کی ضرورت، نہ ہمارے حج کی ضرورت۔ وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، کوئی اسے مانے تب بھی وہ شہنشاہ ہے اور کوئی اسے نہ مانے تب بھی وہ شہنشاہ ہے۔ جو پڑھے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت کو بنائے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرے گا۔ اللہ قرآن کریم میں ایک جگہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ تم جو نیکیاں کرتے ہو اس کا فائدہ مجھے نہیں ملے گا۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں کا فائدہ کسے ملے گا؟ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ تم میں سے جو نیکی کرے گا، قرآن پڑھے گا، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اس کا فائدہ بھی خود اسی کو پہنچے گا، اور جو نیکی نہیں کرے گا، گناہوں کے راستے پر چلے گا، قرآن کو چھوڑے گا، اس کی تعلیمات کو چھوڑے گا، تو اللہ کہتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ آج امت نقصان بھگت رہی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری بات کو غور سے سنو، چونکہ جو بات میں کہوں گا وہ میری نہیں ہے، وہ اللہ کی بات ہے۔ جو بات میں کہوں گا وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، اللہ کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس لیے غور سے سنو اور اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس ہمت اور حوصلے کے ساتھ سنو کہ جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ آواز کیوں نہیں نکلتی بھائی؟ زور سے بولو، عمل کرو گے؟ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے۔ قرآن کی تفسیر میں کروں گا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ اللہ کیا کہتا ہے غور سے متوجہ ہو کر کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی اس کتاب کا وارث ایک بہترین امت کو بنایا، ہمیں اور آپ کو۔ خدا کہتا ہے اس بہترین امت کو، اس منتخب امت کو، اس آخری امت کو میں نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا، ان کے ہاتھوں میں میں نے اپنی کتاب دے دی۔ ارے یہ کون سی کتاب ہے؟ اگر یہ کتاب پہاڑوں پر اترتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جاتی۔ اگر یہ کتاب آسمانوں پر اترتی تو آسمان بھی زمیں بوس ہو جاتا۔ اگر یہ کتاب جانوروں پر اترتی تو ان کی روح ان کے جسموں سے الگ ہو جاتی۔ اللہ نے یہ کتاب ایک انسان پر اتاری، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے واسطے سے ہمیں عطا کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے سب سے بہترین امت کو، آخری امت کو، منتخب بندوں کو اپنی یہ کتاب دے دی۔ لیکن جس امت کو یہ کتاب دی اس امت میں 3 گروہ ہو گئے۔ آگے ان تینوں گروہوں کی تفصیل ہے۔ کون کون سے 3 گروہ ہوئے؟ غور کرو کہ ہمارا اور آپ کا شمار اس میں سے کون سے گروہ میں ہے۔
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. پہلا گروہ، خدا کہتا ہے کہ میں نے اس امت کے ہاتھوں میں اپنی یہ کتاب دی اور اس امت کے 3 گروہ ہو گئے، اور پہلا گروہ وہ ہے جس نے نہ میری کتاب کو پڑھا ہے، نہ اس کو سمجھا ہے، اور نہ اس پر عمل کیا ہے. ان سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی اور ظالم ہو نہیں سکتا، جن کے ہاتھوں میں ساری دنیا کا خزانہ موجود ہے، پھر بھی ان کا ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلا ہوا ہے. ان سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. پہلا گروہ جو اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم گروہ ہے، قرآن اس کے پاس ہے لیکن اس کو نہ پڑھنے کا وقت ملتا ہے، نہ سمجھنے کا ٹائم ملتا ہے، اور نہ اس کے دل میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ موجود ہے. میرے دوستو، جھانکو اپنے گریبان میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جگہ جگہ سنا دیتا ہوں، میں آپ کو بھی سناتا ہوں کہ آج امت کہاں پہنچی ہوئی ہے. آپ نے نام سنا ہے، ایک مشہور شہر ہے کلکتہ. کیوں بھائی نام سنا ہے؟ میں کلکتہ شہر گیا ہوا تھا، بیان ہو رہا تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا. میں بیان سے فارغ ہو کے مسجد کے گیٹ سے باہر نکلا تو ایک بوڑھے آدمی مجھ سے ملے، جن کی داڑھی بھی بالکل سفید، سر کے بال بھی بالکل سفید. کہنے لگے کہ مولانا صاحب، مسجد کے برابر میں جو بلڈنگ ہے اس میں میرا فلیٹ ہے، تھوڑی دیر کو میرے گھر چل. میں نے کہا مجھے دوسری جگہ جانا ہے. کہنے لگے نہیں تھوڑی دیر کو چلیے. بہت اصرار کیا انہوں نے، تو میں چلا گیا. جیسے ہی میں گھر کے اندر جا کے بیٹھا تو وہ مجھ سے قریب ہوئے اور کہنے لگے مولانا صاحب، میں یو پی کا رہنے والا ہوں، میرٹھ کا، اور یہاں میں کاروبار کے لیے آیا ہوا ہوں. فلیٹ میں نے کرائے پر لے رکھا ہے لیکن میرا کاروبار چل کے نہیں دے رہا ہے، دعا کر دو اللہ میرا کاروبار چلا دے. میں نے ان سے کہا میں دعا کروں گا مگر آپ ایک کام کرو. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا 29ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ مزمل، 1 صفحے کی سورت ہے، صبح شام اس سورت کو پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ خدا اس سورت کی برکت سے میرا کاروبار چلا دے. میں نے ان سے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قرآن کی یہ سورت پڑھو گے تو اللہ اس کی برکت سے تمہیں رزق حلال عطا فرمائے گا اور کاروبار کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. وہ بڑے میاں بالکل خاموش ہو گئے میری یہ بات سن کے. تھوڑی دیر کے بعد جب میں اٹھ کے چلنے لگا تو وہ پھر میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ میرے کاروبار کے لیے دعا کریے گا. میں نے کہا میں تو دعا کروں گا پر میں نے جو سورت پڑھنے کو بتائی ہے وہ ابھی سے شروع کر دو. تو وہ بالکل قریب آ کے میرے کان سے منہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہوں. میرے دل کو دھکا لگا کہ یہ شخص بوڑھا ہو گیا، اس کے پیر قبر میں لٹک گئے لیکن ابھی بھی اس کو فکر ہے تو اپنے کاروبار کی فکر ہے، قرآن کو پڑھنے کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ایک امتی کی حالت نہیں ہے، آج اکثر اسی طرح کے حالات سے دوچار ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اس روئے زمین کے سب سے بڑے ظالم ہیں. اچھا وہ ظلم کس پر کر رہے ہیں؟ قرآن نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ وہ کسی اور پر نہیں، خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی جنت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے لیے جہنم کے راستے کو کھول رہے ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو آؤ ہم عہد کرتے چلیں کہ انشاءاللہ
ہم جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے. وعدہ کر رہے ہو؟ تم میرے سامنے نہیں اپنے رب کے سامنے وعدہ کر رہے ہو، اور وہ تمہیں صبح کو بھی دیکھ رہا ہے، شام کو بھی دیکھ رہا ہے، دن میں بھی دیکھ رہا ہے، رات میں بھی دیکھ رہا ہے. بتاؤ اس کی پکڑ سے بھاگ کے کہیں جا سکتے ہو؟ طے کرو کہ روزانہ اس کے کلام کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. دوسرا گروہ آگے دیکھو. پہلا گروہ تو یہ جس نے قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ رکھا ہے، اور دوسرا گروہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ایک دوسرا گروہ ہے، اور دیکھو اس میں بھی بہت سے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں. وہ دوسرا گروہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جن کو میں نے قرآن دیا، وہ امت جس کے ہاتھوں میں میں نے اپنی آخری کتاب دی، جن کو اپنی آخری کتاب کا وارث بنایا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں. جو چیزیں قرآن کی اچھی لگتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جو اچھی نہیں لگتی اسے چھوڑ دیتے ہیں. کیا مطلب؟ قرآن سے کھیل کرتے ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں. قرآن کی چاہی زندگی نہیں، اللہ کی چاہی زندگی نہیں، اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں. درمیان میں کھڑے ہیں، جو چیز اچھی لگی اس پر عمل کر لیا، جو اچھی نہیں لگی اسے چھوڑ دیا. بتاؤ مسلمان آج ایسا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بولو بھائی. اور اللہ قرآن میں ایک جگہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں. جو چیز اگر کوئی چیز اچھی لگی تو اسے قبول کر لیتے ہیں، اچھی نہیں لگی تو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی چیز ان کے من کو پسند آ جاتی ہے تو مطمئن ہو کے اس پر عمل شروع کر دیتے، اور کچھ چیزیں ان کے من کو پسند نہیں آتی تو وہ اپنے پنجوں کے بل، ایڑیوں کے بل پیچھے کو لوٹ جاتے ہیں. اپنی من چاہی زندگی گزارو گے، خدا ایسے لوگوں کو ایک ٹائٹل دیتا ہے خسر الدنیا والآخرہ. یہ لوگ دنیا میں بھی برباد ہوں گے، آخرت میں بھی برباد ہوں گے. یہ میں نہیں کہتا، خدا کہتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو چیز اچھی لگی اسے قبول کر لیا، دین کی جو بات اچھی نہیں لگی اسے چھوڑ دیا. اب یہ نہیں چلنے والی ہے. آؤ میرے ساتھ عہد کرو کہ دین کی ہر بات کو قبول کریں گے. اچھی لگے تب بھی قبول کریں گے، اور اچھی نہ لگے تب بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اسے قبول کریں گے. کیوں بھائی؟ تیار ہو اس کے لیے؟ تیسرا گروہ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھو پہلا گروہ وہ ہے جس کا رشتہ ناتا قرآن سے ٹوٹ چکا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے. کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں اسے قبول کر لیتا ہے، جو باتیں اچھی نہیں لگتی اسے چھوڑ دیتا ہے. اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تیسرا گروہ اللہ کہتا ہے اسی امت میں ایک گروہ تیسرا بھی ہے. اور وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ گروہ ایسا ہے جو ہر وقت قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر وقت قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد خدا کہتا ہے ان میں سے کامیاب کون ہیں؟
ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ کہتا ہے یہ تیسرا گروہ ہے جو فضیلت اور عظمت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنت کی نعمتیں اسی تیسرے گروہ کے لیے تیار کی ہیں. جنات عدن یدخلونہا. اللہ رب العزت اسی تیسرے گروہ کو جنت میں داخل کرے گا. میرے دوستو، میں ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے میرے سوال کا جواب دینا، سوچ کر کے بولنا. یہ بتاؤ کہ امت کے یہ 3 گروہ ہیں، آپ ان گروہوں میں سے کون سے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ پہلے گروہ میں؟ بولو بھائی زور سے. دوسرے گروہ میں؟ یقیناً آپ کے دل کے یا یہ جذبہ ہوگا کہ خدا ہم سب کو تیسرے گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں بھائی یہی جذبہ ہے؟ چلو تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، خدا تمہارے اس جذبے کو قبول فرمائے اور تمہیں اور ہمیں اور آنے والی نسلوں کو تیسرے گروہ میں شامل کرے. لیکن صرف تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ کرنا بھی پڑے گا. کیوں بھائی کرنے کو تیار ہو؟ صرف 4 کام کر لو. جس نے یہ 4 کام کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں خدا اس کو تیسرے گروہ میں شامل کر دے گا. کیوں بھائی کرنے کو تیار ہو؟ 4 کام ہیں. جس نے یہ 4 کام کیے اللہ اس کو تیسرے گروہ میں شامل کرے گا. میں نماز کا ذکر نہیں کروں گا، میں روزے کا ذکر نہیں کروں گا، میں حج کا ذکر نہیں کروں گا، میں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز 5 وقت کی تو فرض ہے، رمضان کا روزہ تو فرض ہے، مالدار پر زکوٰۃ اور حج تو فرض ہے. فرض کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں. اس لیے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کروں گا. ان کو انجام دینا تو لازم اور ضروری ہے. لیکن اگر تم تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو. وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ سن کر کے اس پر عمل کی کوشش کرو گے. ہمارا آپ کا یہ مل بیٹھنا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا. وہ 4 کام ہیں کیا؟ نمبر 1، سب سے پہلا کام، آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ میں 4 کام اور کروں گا. اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا. جو دوسروں کے حق کو ادا کرے گا، بھائی کے حق کو ادا کر، بہنوں کے حق کو ادا کر، پڑوسی کے حق کو ادا کر، کاروبار میں شریک پارٹنر کے حق کو ادا کر، ہندو کا حق ہو تو وہ بھی ادا کر، مسلمان کا حق ہو تو وہ بھی ادا کر. جو دوسروں کے حق کو ادا کرے گا خدا اس کی نمازوں کو بھی قبول فرمائے گا، اس کے حج کو بھی قبول کرے گا، اس کے روزے بھی قبول کرے گا، اس کی زکوٰۃ بھی قبول کرے گا. اور اگر تو نمازیں تو بہت پڑھتا ہے، تو نے حج بھی 10 کر رکھے ہیں، روزے بھی خوب رکھتا ہے، لیکن تو نے بھائی کا حق مار رکھا ہے، بہنوں کی حق تلفی کر رکھی ہے، پارٹنر کو دھوکہ دے رکھا ہے، تو یاد رکھ تیری نمازیں قیامت کے دن تیرے کام نہیں آئیں گی. بتاؤ آج کیریکٹر کی خرابی اور حق تلفی کا گناہ امت میں عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو قرآن کی تعلیم ہے، اگر تم سابقم بالخیرات باذن اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تیسرے گروہ میں تو قرآن کی اس تعلیم پر عمل کرو. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اے لوگوں تمہارا رب تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب کسی کی کوئی امانت، کسی کا کوئی حق تمہاری طرف نکلے تو وہ حقدار کو پورا کا پورا ادا کر دو، اس کا حق دے دو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسلمان اور کسی کا حق مارے، مسلمان خیانت کرے، مسلمان بے ایمانی کرے، مسلمان حرام خوری کرے، یاد رکھو اسلام ان باتوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ سابقم بالخیرات باذن اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو اور تیسرے گروہ کا فرد بننا چاہتے ہو تو آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ جب کسی کا کوئی حق نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کر میں اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ کیوں بھائی کرو گے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے دل میں سوچیں کہ میں نے ابھی تک کی زندگی میں کس کے پیسے مار رکھے ہیں، کس کی زمین دبا رکھی ہے، کس کا حق میری طرف نکل رہا ہے۔ اگر یاد آ جائے تو بیٹھے بیٹھے اللہ سے عہد کرو دل میں کہ اے خدا میں پہلی فرصت میں اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم نے یہاں دل میں خلوص کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے مضبوط عزم کیا، ارادہ کیا کہ اے خدا میں اس کے حق کو ادا کر دوں گا، اور پھر یہاں سے اٹھ کے گھر گئے اور رات میں ہارٹ فیل ہوا اور مر گئے، رات میں ہارٹ فیل ہوا اور مر گئے، گویا تمہیں حق ادا کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل سکا، ارادہ تھا تمہارا۔ مجھے یقین ہے کہ کل میدان محشر میں تمہارا رب حق ادا کرنے والوں کی فہرست میں تمہارے نام کو شامل کر دے گا۔ وہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ دل کے ارادوں سے خوب واقف ہے۔ اس لیے عزم کرو کہ میں ادا کروں گا انشاءاللہ، اور پہلی فرصت میں کروں گا، ٹال مٹول نہیں کروں گا۔ خدا دیکھ رہا ہے تو ٹال مٹول کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ تو دے سکتا ہے پھر بھی نہیں دے رہا ہے، بتا خدا کو دھوکہ کیسے دے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان شیطان کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ شیطان کیا سبق پڑھاتا ہے کہ میاں بہن کا حق مار رکھا ہے، بھائی کے پیسے دبا رکھے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو رمضان میں عمرہ کر کے آتا ہوں، عمرہ میرے ہر پاپ کو دھو دے گا۔ یہ تیری بھول ہے، یاد رکھ تیرا عمرہ ہی قبول نہیں ہوگا، عمرہ تیرے پاپ کو کیا دھوئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہے، سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، تو آقا کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، سنو، سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو کل میدان محشر میں اپنے ساتھ نمازوں کو لے کے جائے گا، روزے لے کے جائے گا، حج لے کے جائے گا، بہت سی نیکیاں لے کے جائے گا، لیکن جب میدان محشر میں پہنچے گا تو وہاں وہ حقدار کھڑے ہوں گے جن کا حق وہ دنیا میں مار کر کے آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی نیکیوں کو حقداروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نماز تو نے پڑھی لیکن وہ نماز حقدار کو دے دی جائے گی جس کا حق تو نے مارا تھا، تیرا حج اس کو دے دیا جائے گا جس کی زمین تو نے دبائی تھی، تیرا روزہ اس کو دے دیا جائے گا جس کے مکان پر تو نے ناجائز قبضہ کیا تھا۔ نیکیاں تیری ہیں، تقسیم دوسروں کو کر دی گئی اور تو خالی ہاتھ کھڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس سے بڑا مفلس کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب کسی کا کوئی حق نکلے گا تو پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دیں گے۔ کیوں بھئی ادا کرو گے انشاءاللہ؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ آپ اگر تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو قرآن کے حکم پر عمل کرو۔
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. یہ تیسرا گروہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کو، قرآن کی ہر تعلیم کو سن کر کے اس پر عمل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. اگر تم تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو. 4 میں سے کتنی خوبی آئی؟ بولو بھائی زور سے. ایک خوبی آئی. وہ کیا ہے کہ جب کسی کا کوئی حق نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کرو. دوسری خوبی، اگر سابقم بالخیرات باذن اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خوبی بھی اپنے اندر پیدا کرو. اور وہ دوسری خوبی یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر کے ان کی دعائیں لیتے رہیں گے. جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں گے اس کا خدا اس سے خوش ہوگا، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں گے اس کا خدا بھی اس سے ناراض ہوگا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اور آج یہ مسلم نوجوان، اس کی نظر میں نہ باپ کی کوئی حیثیت ہے نہ ماں کی کوئی حیثیت ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے خدا. کہتا ہے اے انسان، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ تو میری عبادت کر. اے اللہ، تیری عبادت کے بعد میں کیا کروں؟ فرماتا ہے میری عبادت کے بعد دوسرا فریضہ تیرے اوپر یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. اور اس بات کو بار بار خدا ریپیٹ کرتا ہے. دیکھو چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ اے خدا کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دوسری آیت خدا کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک خدا کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری آیت خدا کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے تم پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ اے خدا کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ خدا ایک بات کو بار بار کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں گے، یاد رکھو جنت کی خوشبو سے بھی اس کو محروم کر دیا جائے گا. آؤ ہم طے کریں کہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں گے. کرو گے بھائی؟ آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ کیا ماں باپ ناراض ہیں؟ دیکھو ماں باپ میں ایک ہے باپ اور ایک ہے ماں. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں 15 خرابیاں عام ہو جائیں گی تو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور آفتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. اور ان 15 خرابیوں میں سے 2 خرابی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ. جب میری امت کا جوان اپنی بیوی کے کہنے میں چلنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مارنے لگے تو سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. بتاؤ آج یہ گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آدمی اپنی بیوی کی باتیں مانتا ہے اور ماں کو نظر انداز کرتا ہے. جس گھر میں یہ گناہ ہو رہا ہوگا
وہ گھر خدا کی رحمت سے محروم ہے۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ، اور جب میری امت کا جوان اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس فیلوز سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے اچھی طرح پیش آئے اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے تو سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بتاؤ یہ گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج امت پریشان ہے۔ دیکھو فلسطینیوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور تم اطمینان سے مت بیٹھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ جو خدا فلسطینیوں کی سرزمین کا مالک ہے وہی خدا ہماری اور تمہاری سرزمین کا بھی مالک ہے۔ جس کے حکم سے وہاں ہو رہا ہے اس کا حکم یہاں پر بھی چلتا ہے، اس سے ڈرو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دیکھو ایک طرف باپ ہے، میں جوانوں سے کہتا ہوں غور کرو قرآن کی تعلیم پر، ایک طرف باپ ہے دوسری طرف ماں ہے۔ ہمارا جوان باپ کے سامنے کچھ نہ کچھ دبتا ہے کہ باپ اگر ناراض ہو جائے گا تو پیسہ ملنا بند ہو جائے گا، باپ ناراض ہو جائے گا تو گھر سے نکال دے گا، باپ ناراض ہو جائے گا تو اس کی طرف سے جو فائدے ہم تک پہنچتے ہیں وہ رک جائیں گے۔ لیکن یہی جوان ہے جس کی نظر میں ماں کی حیثیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ خراب ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم اپنی ماں کا زیادہ خیال رکھو۔ اے اللہ کیوں؟ فرماتا ہے ماں کے احسانات باپ کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور ماں کمزور ہے، تمہیں ماں کا ہر وقت دھیان رکھنا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں اللہ ماں کے احسانات کو گناتا ہے اور کیا فرماتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے خاص طور پر ماں کا خیال رکھ۔ کیوں؟ کہ اس ماں نے تیرا بوجھ اٹھایا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، پورے 9 مہینے تیرا بوجھ اٹھایا ہے۔ اس کو بیٹھنے میں تکلیف، اس کو کھانے میں تکلیف، اس کو پینے میں تکلیف، اس کو کروٹ لینے میں تکلیف، لیکن تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی۔ اور آگے جب تیری پیدائش کا مرحلہ آیا تو سینکڑوں طرح کے درد اس نے جھیلے اور تجھ کو جنم دیا، اور تجھے جنم دے کے چھوڑا نہیں، تیری ایک آہ پر پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی تھی، تیری نیند سوتی تھی، تیری نیند اٹھتی تھی۔ آج تو جوان ہو کے اس ماں کو ٹھوکر مارے گا، بتا خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھولیں گے؟ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين۔ اور دیکھ یہی وہ ماں ہے جس نے 2 سال تجھے اپنی چھاتی سے لگا کر اپنا خون جگر پلایا ہے، تیری رگوں میں اس ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر تو اس کا احسان نہیں سمجھ پائے گا اور اس کا احسان مند نہیں ہوگا تو یاد رکھ تو اپنے رب کے احسانات کو بھی پہچاننے میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں گے، ان کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، وہ ایک بات کو بار بار کہتے ہیں، حالات کو سمجھ نہیں پاتے اور اپنی بات کہتے رہتے ہیں۔ اس وقت تیرے اوپر لازم ہے، قرآن کہتا ہے نرمی سے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دے، پلٹ کے ان کو کبھی تف بھی مت کہو، سختی سے بات مت کرو، نرمی سے انہیں سمجھاؤ، پھر بھی وہ نہ سمجھیں تو خاموش ہو جاؤ، لیکن اپنی زبان سے انہیں تکلیف مت پہنچاؤ۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں سیٹ ریزرو کرنے میں ناکام رہا، اس کے لیے نبی کی بد دعا ہے۔ نبی بد دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے، کہتے ہیں ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ملے، پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو سجانے میں ناکام رہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کرو گے بھائی؟ نمبر 3، اگر آپ تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور وہ کیا ہے؟ پہلے تفصیل آیت کی ذہن میں رکھو۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ یہ تیسرا گروہ جو قرآن کے ہر حکم پر عمل کے لیے تیار رہتا ہے، خدا جنت کی نعمتیں اس کے قدموں میں نچھاور کر دے گا۔ خدا اس تیسرے گروہ میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ لیکن شامل ہونا چاہتے ہو تو 4 کام کرو، اس میں سے کتنے کام آ گئے؟ تیسرا کام۔ اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن اس تیسرے کام کا وعدہ کرو کہ انشاءاللہ میں رزق حلال کھاؤں گا، رزق حلال کماؤں گا، حرام آمدنی سے اپنے دامن کو بچاؤں گا، اور جو رزق میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو حلال اور طیب پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے وہ کھا کر کے اپنے بھوک کو مٹانے کی کوشش کرو، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس نے جھوٹ بول کے دنیا کمائی اس نے اپنی آمدنی کو حرام کیا، جس نے دھوکہ دے کر پیسے کمائے اس نے اپنی آمدنی کو حرام کیا، جس نے سودی کاروبار کر کے اپنی تجارت کو آگے بڑھایا اس نے اپنی آمدنی کو حرام کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور جس کی تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا اس کو مل کر کے رہے گا، پھر تو حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتانا میرے سوال کا جواب۔ بتاؤ آج مسلمان سودی لین دین میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، سودی لین دین میں مبتلا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں سود کی برائی بیان کرتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ جس نے دنیا میں سود کھایا ہوگا، سودی کاروبار کیا ہوگا، سودی لین دین میں مصروف ہوگا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں وہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا حال ایسا ہوگا جیسا اس شخص کا حال ہوتا ہے جس پر جن سوار ہو جائے۔ جس پر جن سوار ہو جائے وہ کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی بھاگتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں جو
دنیا میں سود جس نے کھایا ہوگا وہ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کا یہی حال ہوگا. کبھی روئے گا، کبھی چیخے گا، کبھی چلائے گا، کبھی ہنسے گا، کبھی دوڑے گا، کبھی گرے گا. اور ساری دنیا کے لوگ جو میدان محشر میں جمع ہوں گے وہ اس کے اس عمل کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ وہ بدنصیب ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا. آج اس کا یہ انجام ہوا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، غور کرو کہ آج مسلمان کہاں کھڑا ہے. ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک پروگرام رکھا گیا ایک ایئر کنڈیشن ہال میں. بڑا شہر تھا وہ، اور وہاں کے بزنس مین جتنے لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر، سب کو جمع کیا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ تجارت کے اسلامی طریقے پر بولیے کہ اسلام کس طرح کی تجارت کی ترغیب دیتا ہے. بھرا ہوا تھا ہال، ایک سے ایک ملینر موجود تھے وہاں. گفتگو شروع ہوئی، بات ہوتے 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 یہاں تک پہنچی کہ سودی لین دین حرام ہے، اپنے کاروبار کو سود سے بچاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے، میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک بڑے بزنس مین سامنے بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا صاحب ایک سوال ہے. میں نے کہا کہیے کیا بات ہے. کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ سودی کاروبار حرام ہے، ناجائز ہے. میں نے کہا میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے. کہنے لگے اچھا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہیے. کہ سود لینا حرام ہے، نہیں لینا چاہیے آپ یہ کہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا قانون ہے کہ اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہو تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ آپ بینک سے لون لے کے کاروبار میں لگاؤ. جب تک بینک سے لون لے کر نہیں لگاؤ گے آپ کاروبار کو بڑھا نہیں سکتے، ورنہ آپ کی پکڑ ہو جائے گی. میں نے کہا آپ نے اپنی بات کہہ دی. کہنے لگے کہہ دی. میں نے کہا بیٹھو. بیٹھ گئے. میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان ہو کہ غیر مسلم؟ کہ نہیں میں مسلمان ہوں. میں نے کہا مسلمان ہو تو سنو، ایک مسلمان پر سود سے بچنا فرض ہے، کاروبار کو بڑھانا فرض نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے سود حرام ہے، کاروبار کو نہ بڑھانا یہ حرام نہیں ہے. اور یاد رکھ جتنا خدا نے تیری تقدیر میں لکھا ہے وہ تجھے مل کر کے رہے گا. تو سود سے بچ اور اپنے رب پر یقین کر، پھر دیکھ کس طرح حلال کا دروازہ تیرے لیے کھلتا ہے. آج مسلمان کا ایمان کمزور ہو گیا. ہم غیروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بینک سے سود لیتے ہیں اور کاروبار بڑھاتے ہیں. ہمارا یہ نوجوان بھی اسی لائن میں کھڑا دکھائی دیتا ہے. ارے تو مسلمان ہے، تیرے سامنے قرآن ہے، تیرے سامنے اسلام ہے، تیرے سامنے نبی کی تعلیمات ہیں، تو غیروں کی طرح سے کیوں سود لینے والوں کی لائن میں کھڑا ہے؟ اس کا مطلب تو اپنے ایمان کو دل سے نکال چکا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو میرے ڈر سے حرام کو چھوڑ، سود کو چھوڑ، ناجائز کام کو چھوڑ، پھر دیکھ میں تیری کیسے مدد کرتا ہوں. یہ اللہ کیسے مدد کرے گا؟ دیکھو قرآن میں کیا کہتا ہے. فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ کہتا ہے کہ تو میرے ڈر سے حرام کو چھوڑ، میرے ڈر سے سود کو چھوڑ، میرے ڈر سے ناجائز کام کو چھوڑ، اور پھر فکر مت کر، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. اور ہوگا کیا؟ فرماتا ہے تو جب حرام کو چھوڑے گا، سود کو چھوڑے گا، ناجائز طریقے سے کاروبار کرنے سے اپنے دامن کو بچائے گا، تو خدا تجھے دو طرح کے انعامات سے نوازے گا. پہلا انعام یہ ہے کہ حرام کو چھوڑنے کے بعد جب تو کسی مشکل میں پھنسے گا تو تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ مشکل سے نکلنے کا راستہ غیب سے میں تیرے لیے بنا دوں گا، پریشانیوں سے نکال کے تجھے باہر کھڑا کر دوں گا. بتاؤ خدا سے بڑا کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟
کوئی منسٹر، چیف منسٹر، کوئی وزیر اعظم، کوئی آپ کے ہاں کا ودھایک، کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اگر کوئی تمہاری مدد کرتا ہے تو وہ بھی خدا کے اشارے پر کرتا ہے. کسی انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے. اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہارا چاہا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آسمانوں کا مالک بھی اس کو کرنے کا ارادہ نہ کر لے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو خدا کے خوف سے حرام کو چھوڑے گا، خدا دو طرح کے انعامات کا وعدہ کرتا ہے. پہلا انعام یہ کہ جب وہ شخص کسی پریشانی میں گھرے گا تو میں اس کے لیے غیب سے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا. اور دوسرا انعام کیا ہے؟ فرماتا ہے جو میرے خوف سے حرام کو چھوڑے گا تو میں اس کو رزق حلال ان راستوں سے عطا کروں گا جس کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. فرماتا ہے میں ان راہوں سے تجھے عطا کروں گا جس کا خیال بھی تیرے ذہن میں نہیں آیا. آؤ ہم طے کریں کہ ہم تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں، انشاءاللہ حلال کا کمائیں گے اور حرام سے اپنے دامن کو زندگی کے ہر قدم پر بچائیں گے. تو اللہ تیسرے گروہ میں اپنے نام، آپ کے ناموں کو شامل کر دے گا. پہلا کام یہ کہ اگر کسی کا حق تمہاری طرف نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دو. دوسرا کام یہ کہ زندگی بھر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کی دعائیں لیتے رہو. اور تیسرا کام یہ کہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو کہ جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے وہ حلال کا ہونا چاہیے، کاروبار حلال کا ہونا چاہیے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا حلال کا ہونا چاہیے. اور آخری کام، تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک آخری کام بھی کرو. میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ آخری کام یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آج طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہر قدم پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا. جو آقا کی سنت پر عمل کرے خدا اس کو تیسرے گروہ میں شامل فرمائے گا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم کس کی نقل اتار رہے ہو؟ تم کس کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہو؟ کس کو؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، مشرکوں؟ کس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو؟ اللہ کہتا ہے اگر اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل کسی کو بنانا چاہتے ہو تو میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ان کی ہر ادا کی نقل اتارو. یہی عمل تمہیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج جس مسلمان کی جیب میں پیسہ ہے اس کی نظر میں سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج مسلمان شادی بیاہ میں پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے. کہتا کیا ہے کہ صاحب میں نے اولاد ہی کے لیے تو کمایا ہے. اچھا، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو کچھ تو نے کمایا ہے وہ تو نے نہیں کمایا، وہ میں نے تجھ کو دیا ہے. مالک تو نہیں ہے، مالک تو میں ہوں. جب مالک میں ہوں تو ایک ایک پائی کا کل حساب لوں گا. اور جب حساب خدا لینے پر آئے گا تو بتا بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، سادگی سے شادی کرو، اللہ تمہاری شادیوں کو خیر و برکت سے بھر دے گا. کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں. کن کی نقل اتاری ہے؟ اللہ کے دشمنوں کی. یورپین کلچر کو اختیار کر کے محمدن کلچر کو چھوڑتے ہو اور کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
پڑھ کے پڑھنے والے ہیں ہم. تختیاں ہاتھ میں لے کر کے اس پر لکھتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے مجھے, آئی لو محمد لکھ کر کے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. کردار نبی جیسا بناؤ, سنت نبی کی اختیار کرو, آپ کے تعلیمات پر عمل کرو, اٹھتے بیٹھتے آپ کی ایک ایک سنت کو دانت سے پکڑو. تمہارا چہرہ نبی کی سنت کے مطابق, تمہارا کھانا پینا نبی کی سنت کے مطابق, تمہارے فنکشنز اور تقاریب نبی کی سنت کے مطابق, تمہاری زندگی کا ہر قدم نبی کی سنت کے مطابق ہوگا تو آئی لو محمد کہنے کی ضرورت نہیں, خدا نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں خود تمہارے ناموں کو شامل کر دے گا. بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ جن لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں وہ ابھی دل میں عہد کر لیں کہ میں اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجاؤں گا, اپنے ظاہر کو بھی نبی کی سنت کے قالب میں ڈھالو, اپنے باطن کو بھی سنت کے مطابق بناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رہنما ہیں. آپ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں, لیکن جانوں کا نمبر تو بعد میں آئے گا. پہلے اپنے ارمانوں کو تو آپ کی سنتوں پر قربان کرو, جان بعد میں قربان کرنا. پہلے اپنی خواہشات کو تو آپ کی سنتوں پر قربان کرو, جان بعد میں کرنا. جان حاضر, ابے جان حاضر ہے, جان اپنے پاس رکھ, اپنی خواہشات کو نبی کی سنتوں پر قربان کر. خدا کو جان کی ضرورت نہیں, خدا کو نبی کی سنتوں کی تابعداری کی ضرورت ہے. بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ 4 کام ہیں, اور یاد رکھو جس نے اس چوتھے کام کو کرنے کا عزم کیا اور نبی کی سنتوں پر چلنے کا ارادہ کر لیا, اللہ اس کی برکت سے اس کے لیے بقیہ 3 کاموں پر عمل کرنا آسان فرما دے گا. اور جو نبی کی سنت پر ہی عمل کے لیے تیار نہیں ہوگا تو یاد رکھو وہ بقیہ 3 کاموں پر بھی عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. موت آنے والی ہے, کب کس کا آخری وقت آ جائے کچھ پتہ نہیں. آؤ ہم طے کریں کہ ہم تیسرے گروہ میں شامل ہوں گے, لیکن تیسرے گروہ میں شامل ہونے کے لیے 4 کام کرو. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. آپ اس طرح جمے بیٹھے ہو کہ میں رات بھر بولتا رہوں تو رات بھر سنتے رہو گے. کیوں بھائی؟ یہی بات ہے. مگر سننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, جو سنا ہے اس پر عمل کرنا یہ کمال کی بات ہے. تو طے کرو کہ 4 باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور 5ویں بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ آج سے عزم کرو کہ روزانہ 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر قرآن کی تلاوت میں اپنا وقت لگائیں گے. لگاؤ گے بھائی؟ بیان مکمل ہوا, مگر ایک گزارش کر کے میں رخصت ہوں گا. اور گزارش یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کی اس مجلس میں شریک ہو کہ آپ کو فائدہ محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو بھائی. اچھا, اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن کی یہ مجلس کس کی برکت سے ہوئی؟ اس مدرسے کی برکت سے ہوئی جس کے بچوں کے سروں پر دستار بندھے گئے بھی. وہ مدرسہ ہے تو اس کی برکت سے یہ مجلس ہوئی, اور مدرسہ رہے گا تو انشاءاللہ اس طرح کی مجلسیں آگے بھی ہوتی رہیں گی. تو بھائی اس مدرسے کے لیے تعاون کے واسطے سامنے آؤ. مجھے یہ سن کے دکھ ہوا کہ مدرسہ ابھی تک کرائے کی جگہ پر ہے, اللہ نے پیسہ دیا ہے. ہر ایک آدمی تھوڑا تھوڑا پیسہ نکالنے کا عزم کرے اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ مدرسے کے لیے جگہ ہم خرید کر اور عمارت بنا کر کے دیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں وضاحت فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے یا قرآن کو پڑھائے. میں ایک تیسری بات کہتا ہوں, قرآن کو پڑھنے والا بھی بہترین
قرآن کو پڑھانے والا بھی بہترین. اور یاد رکھو جو اپنے مال سے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی مدد کرے خدا اس کو بھی بہترین انسانوں میں شامل فرما دے گا. بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.